أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. پچھلے جمعے کو میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس میں 4 باتیں بیان. ایک بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا، قل. اب آپ دیکھو یہ سارے جو خطابات ہیں قل کے ساتھ. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. آپ کہہ دو. یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آپ وہ لوگوں کو بتاتے. قل آپ کہہ دیجئے یا عباد الذین آمنوا، اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. پہلی بات. اب یہ بات دوبارہ آئے گی. اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو. دوسری بات، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے آخرت میں بھی اچھا بدلہ. تیسری بات، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اگر کسی جگہ آپ کے لیے اچھائی مشکل ہو جائے تو اچھائی مت چھوڑو، جگہ چھوڑ دو. اچھائی کی تلاش میں جاؤ ایسی جگہ جہاں تمہارے لیے اچھائی پر عمل آسان ہو. نمبر 4 بات، انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے. 4 باتیں. اب سنو آگے. اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے، قل آپ کہہ دو، لوگوں کو سنا دو، انی امرت، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں کیا کر سکتا ہوں، اوپر سے مجھے آرڈر.
آپ یہ کہہ دو کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ امر حکم ہے ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت بندگی کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اور عبادت بندگی اس حال میں کہ وہ خالص اللہ کی، شرک جلی اور شرک خفی۔ کھلا شرک جس کو سب شرک کہتے ہیں، چھپا شرک جس کو سب ریاکاری دکھاوا کہتے ہیں۔ میں اللہ کی عبادت کروں اس طرح کہ نہ کھلم کھلا اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، نہ چھپ کر کسی کو شریک بناؤں۔ کھلم کھلا اور چھپ کر کا فرق آپ جانتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ اللہ کے سوا مختلف خداؤں کو مانتے ہیں وہ کھلم کھلا ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ سورج کی عبادت کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، انسانوں کی عبادت کرنے والے، جنات کی عبادت کرنے والے، فرشتوں کی عبادت کرنے والے، پیغمبروں کی عبادت کرنے والے جیسے عیسائی، وہ تو کھلم کھلا اس کو خدا مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ یہ کھلا شرک ہے۔ چھپ کر جو شرک ہوتا ہے وہ کافروں میں نہیں، وہ مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ کافروں میں تو ہوتا ہوگا، لیکن جب بڑا ہو گیا تو چھوٹے کو کیا پوچھنا ہے۔ چھپا شرک یہ ہے، ایک آدمی اپنے زبان سے، عقیدے سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے دل میں سارا خیال یہ چل رہا ہے فلانا آدمی مجھے دیکھ رہا، وہ مجھ سے خوش ہوگا، میرا یہ کام کر دے گا، میں یہ نیک کام کیوں کر رہا ہوں، یہ پیسہ یہاں خرچ کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں، میری تصویریں نکال لیں، اخبار میں آ جائیں، لوگوں میں میرا نام ہو جائے۔ وہ غریب کے ساتھ تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سے واپسی کی تو کوئی توقع نہیں۔ ہاں یہ طاقتور آدمی کو کچھ ہدیہ دے دو، تحفہ دے دو، اس لیے کہ واپسی میں زیادہ مل جائے۔ اب یہ آدمی کھلم کھلا تو شرک نہیں کر رہا، لیکن چھپ کر شرک کر رہا۔ اللہ جل جلالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ دو سب، میں عبادت اللہ کی کروں گا، اور عبادت بھی ایسی کروں گا جس میں نہ کھلم کھلا شرک ہوگا نہ چھپ کر شرک ہو، خالص اللہ کی عبادت و بندگی۔ حضرات خالص اللہ کی عبادت و بندگی، اس کی بنیاد ایک بات پر ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نفع اور نقصان دونوں کی امید نہ رکھی جائے۔ جب کسی آدمی کا یہ عقیدہ پکا ہو جائے گا کہ مجھ کو نفع اللہ پہنچائیں گے، بیچ میں کس کو واسطہ بناتے ہیں وہ اللہ کا کام، اور مجھ کو نقصان پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے پہنچے گا، کیا چیز میرے لیے نقصان کا سبب بنے گی وہ بھی اللہ کے، لیکن اصل نفع، اصل نقصان، نفع ضرر، یہ اللہ کے ہاتھ۔ کبھی سبب نفع کا اور نقصان ہو گیا، اور کبھی سبب نقصان کا اور نفع ہو گیا۔